الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ عید الاضحیٰ، قربانی کی خوشی۔ قربانی کس چیز کا نام ہے اور قربانی سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ قربانی نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نچھاور کر دینا اور اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے مال کو، اپنے حسد کو مٹا دینا اللہ کے سامنے، اور سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز قربان کر دو جو چیز تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ آج کا دن ہمیں یہی سبق پڑھاتا ہے۔ میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا، آپ اور ہم بچپن سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور وہی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے محبوب ترین بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ عزم مصمم کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو قیامت تک زندہ رکھنے کا اور قیامت تک ان کا نام باقی رکھنے کا اور قیامت تک ان کے طریقے پر ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا گیا تتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے۔ ملت ابراہیم کیا ہے یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی سنت آقا مدنی کے طریقے پر جڑ کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے ثابت ہوگی کہ تم نے عید کا دن آنا ہے تو تم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کی سٹوری ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے سب سے زیادہ سفر کرنے والے نبی ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے 4,500 کلومیٹر تک اپنی زندگی کا سفر طے کیا۔ 4,500 کلومیٹر انہوں نے پیدل سفر کیا دین کی دعوت کے لیے۔ پھر دیکھیں آپ کہ اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی جد و جہد دینے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل پیدا ہوئے، اسماعیل اور اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق سے تو نبیوں کا ایک سلسلہ آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل سے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ حضرت اسماعیل کی سنت ہے، قربان ہونا اور قربان کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بزرگوں، ابھی آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کریں گے، اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ چند چیزیں ہیں اس کا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، قربانی جس کے نام سے دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ ذبح کرے، اگر نہیں کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ٹھیک ہے قربانی ہوتے ہوئے جانور کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور بکرے میں ایک ہی حصہ ہوگا، چاہے جس کی طرف سے دلا رہا ہو۔ بہت سے سوال یہ آتے ہیں، ابھی کچھ دنوں میں سوالات بہت آئے، تو ایک سوال یہ تھا اس میں کہ ہمارے مرحومین والدین کی نام پر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں اور وہ مرحوم ہو چکے ہیں، تو کیا ان کی قربانی کرنا درست ہے اور ان کا گوشت کھانا اپنے لیے درست ہے یا نہیں؟ تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم اپنے والدین کے نام سے قربانی دلا رہے ہیں اور ہمارے والدین نے وصیت کی کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تم نے میرے نام سے قربانی کرنی ہے، تو قربانی جب کرو گے تو اس کا گوشت اپنے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا، اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی کہ بیٹا کچھ وصیت نہیں کی اور بیٹا اپنے خوشی سے اپنے ماں باپ کے نام پر قربانی کر رہا ہے، تو اس کا گوشت وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اور جو حصے لیتے ہیں
تو بعض دفعہ یہ بھی فون آتے ہیں کہ میں 2 حصے عقیقے کے لینا چاہتا ہوں اور 1 حصہ قربانی کا لینا چاہتا ہوں، تو یہ کیا صورت درست ہے؟ ہاں درست ہے۔ پھر کیا میں اس کا گوشت کھا سکتا ہوں؟ ہاں آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور پھر قربانی میں اگر 2 لوگ ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کا ہاتھ لگنا اور دونوں کا بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک۔ اور بکرے کو پورا اس کی جو ہے گردن الگ نہ کی جائے، بلکہ 3-4 رگیں اس کی کاٹی جائے، جس سے اس کا گندا خون نکل جائے۔ وہ ایک نس کاٹی جائے جو سر سے لے کے دل تک پہنچتی ہے، جس کا خون کا دوران رہتا ہے۔ دوسرا سانس کی نس، اور تیسرا کھانے کی نالی کی نس اگر کٹ جاتی ہے تو چھوڑ دیجیے، ٹھیک۔ اور شروع میں دعا کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، ٹھیک ہے۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر دیا جائے۔ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ ہاں، ہم اخلاق کا مظاہرہ بھی دکھائے اس میں کہ ہم خون، دھبے، ایسے گندگیاں کہیں بھی نہ چھوڑیں۔ جو جگہ ہے وہ جگہ پر اس گندگی کو پھینکا جائے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا باعث نہ بنے۔ یہ بہت ضروری ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف دینے کا باعث نہیں بننا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پسند ہے تو سب کی اپنی اپنی پسند ہے، تو ہمیں اس کا بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جانوروں کو پردے میں ڈھانک کر اگر ہم ذبح کر رہے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی ماحول بنایا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ انا تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور انا تکبر کی رگیں بھی ہمیں کاٹنی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ جنت میں وہی جائے گا جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہمارے انڈین اکنامی کو ہیلپ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ انڈین اکنامی کو مدد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا ڈائریکٹ سورس ہمارے فارمرز کو پہنچتا ہے ڈائریکٹلی، تو ہم ایک ساتھ کئی غریبوں کا بھلا بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کئی گھروں میں چولہے بھی جلا رہے ہیں اور کئی بھوکوں کو کھلا بھی رہے ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بھائی قربانی کر رہا ہوں، بکرا ہے، تو اس کے کتنے حصے کیے جائے؟ تو بھائی ایک کی طرف سے ایک جانور ہے، لیکن آپ کو اگر تقسیم کرنا ہے تو ایک اپنے لیے، دوسرا غریبوں کے لیے، اور تیسرا دوست و احباب کے لیے۔ سوال یہ کہ ہمارے گھر میں بہت سارے ایسے مہمان، ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ ہی پورا ہمارا بڑا خاندان ہے، تو ہم باہر دینے کی گنجائش نہیں رکھتے اور ایک ہی جانور ہے، تو ہم کیا اس جانور کو پورا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ ہاں، آپ اپنے لیے اس جانور کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اس جانور کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال، کیا جانور کو 13 ذی الحجہ کے بعد قربانی کرنا درست ہے؟ نہیں، قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ سوال، کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں اگر دن میں موقع نہیں ملا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ پہلے ایسا تھا کہ راتوں میں لائٹس کا نظم نہیں ہوا کرتا تھا، تو پہلے کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، مسائل کی کتاب میں، کہ پہلے اندھیرا ہوا کرتا تھا، رگے کون سی کٹنے کی جگہ پہ اگر غلط کٹ جائے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال سے نکل جائے گا۔ تو آج کے علماء اور مفتیان کا فتویٰ یہ ہے کہ جہاں پر پورے لائٹ کا نظم ہو، اجالا ہو رات میں بھی، اور اگر رات میں قربانی کرنا ہو تو رات میں بھی قربانی درست ہے۔ اور سب سے افضل دن قربانی کا کیا ہے؟ تو سب سے افضل دن 10ویں ذی الحجہ ہے، پھر 11ویں ذی الحجہ ہے، پھر 12ویں ذی الحجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے شوہر سعودی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں 13ویں ذی الحجہ ہے اور یہاں 12ویں ذی الحجہ ہے، اب وہ صاحب نصاب ہو گئے، وہ مالدار ہو گئے، تو کیا وہ اپنی قربانی کا جانور انڈیا میں ذبح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انڈیا میں ابھی 12ویں ذی الحجہ باقی ہے۔ مسئلہ سمجھا؟ تو جواب اس کا یہ ہے نہیں، وہاں 13ویں ذی الحجہ ہے، یہاں 12ویں ذی الحجہ ہے، اور یہاں عید کا دن باقی ہے، تب بھی قربانی درست نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہاں پر بھی عید کا دن ہو، یعنی وہاں پر بھی 12ویں ذی الحجہ اور یہاں پر 11ویں ذی الحجہ ہو تو درست ہوگا، ورنہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
اچھا، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، قربانی اس پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، کیا میں کہہ رہا ہوں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور اگر جس کے پاس صرف اور صرف 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، یا پھر ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر کوئی پہنچ رہا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے تو قربانی کے لیے بھی سال گزرنا شرط ہے کیا مال پر؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ راتوں رات امیر بنتے ہیں، راتوں رات آپ کے پاس اتنی قیمت آتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے تو قربانی کرنا واجب ہے۔ نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ میری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل محبوب ہے تو وہ قربانی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو حصہ لینے جا رہے ہیں، جو حصہ لیے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ ان کے حصے کو بھی قبول فرمائے۔ ایک بات اور ایک مسئلہ ہے، بہت سے لوگ بعض جگہوں میں اپنے حصے کی پاوتی کٹواتے ہیں، کوئی سولاپور میں کٹوا رہا ہے، کوئی اڑیسہ میں کٹوا رہا ہے، پاوتی نکالتے ہیں نا، فلانے 1500 کا حصہ ہے، وہاں 4000 کا حصہ ہے، لوگ ایسے ہی کٹوا دیتے ہیں، ہاں نام ہے بھائی کٹوا دو۔ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ کو تحقیق ہے کہ فلاں ادارہ یا فلاں جماعت یا فلاں انتظامیہ جو ہے وہ قربانی کا ان کے پاس نظم ہے اور وہ کروا رہی ہے، اور آپ تک صحیح ذریعے کے ذریعے معلومات پہنچ رہی ہے، تبھی آپ اپنے پیسے لگائیں، ورنہ ان راستوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں اس زمانے میں کہ وہ ایسی جھوٹی رسیدیں نکال سکتے ہیں اور نکالتے ہیں، اور آپ نے 5 حصہ لیا، پتہ کیا چلا آپ کی قربانی نہیں ہوئی، تو آپ پر بھی وبال آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تحقیق نہیں کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ میری ایک کتاب ہے حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی اور حضرت علی کی خلافت و شہادت، جو ابھی رمضان کے بعد ہم نے 2 نکال لی ہے، اور وہ رومن میں ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر وہ لکھی گئی ہے، کہ اردو میں نہیں ہے، جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی وہ انگلش نہیں، انگلش جو رومن اردو ہے اس ٹائپ میں اگر کسی کو لینا ہو تو وہ نماز بعد ہم سے لے سکتا ہے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ سن لیجئے۔ عید کی نماز کا طریقہ وہی ہے، نیت یہ کریں گے کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز 6 زائد تکبیر واجب واسطے اللہ کے، روح میرا کعبہ شریف کی طرف، اتنا بڑا اگر نہیں بولنے جم رہا ہے دل سے بولو، دل میں بولو کہ عید کی نماز اللہ اکبر، پیچھے اس امام کی۔ اب جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ دیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، تیسری دفعہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی دفعہ ہاتھ اٹھا کر باندھ دیں گے۔ پہلی رکعت ہو گئی۔ دوسری رکعت رکوع میں نہیں جائیں گے، امام کا سورہ فاتحہ سورت ہونے کے بعد اللہ اکبر چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اسکپ، اللہ اکبر اسکپ کر دیں گے، پھر چوتھی دفعہ میں اللہ اکبر بول کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے، اگر امام سے غلطی ہو جاتی ہے نماز میں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بڑی بڑی عیدگاہ میں، کبھی امام خود ہی اللہ اکبر بولنے کے بجائے رکوع میں چلا گیا، پیچھے کوئی ہلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نماز کو مکمل کر دینا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے مجمع میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نماز کے اندر تو سجدہ سہو بھی اس پر واجب نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ بڑی جماعت اور بڑے لوگوں کا انتشار اس میں لازم آ جائے گا، لوگ اچنبے میں پڑیں گے، کیونکہ آپ لوگ تو دیکھ رہے، پیچھے والے نہیں دیکھ پائیں گے نا، تو یہ مسئلہ بھی زائد ہے جو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ بھی بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نمازوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقت ہو چکا ہے، شاید کھڑے ہو جائیں۔